ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورہ طٰہٰ ہے 16واں پارہ، آیت نمبر 56 سے شروع کریں گے، 285 صفحہ نمبر کی پہلی لائن سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم عتى۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ اور تحقیق یقیناً أَرَيْنَاهُ ہم نے دکھائیں اس کو یعنی فرعون کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، اپنے معجزات، کلھا سارے کے سارے، فکذب پس اس نے جھٹلایا، وابا اور نافرمانی کی۔ یعنی فرعون کو سارے معجزات وغیرہ دکھا دیے، موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بتا دی، ان کو سمجھا دیا کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی تیرا بھی خالق ہے اور ہم سب کا بھی خالق اور مالک ہے، اور معجزات بھی دکھا دیے، ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ، اور وہ عصا جو سانپ بن جانے والا۔ تو قال اس نے آگے سے کیا کہا فرعون نے، اجئتنا تو اس لیے آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ ہمیں نکال دے، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرک اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام۔ وہ آگے سے کہنے لگا، اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری زمین سے جادو کے زور پہ نکال دے، حالانکہ وہ جادو نہیں تھا، وہ تو معجزات تھے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھے۔ لیکن اس دور کے اندر جادوگری بھی بہت عام تھی، لوگ جو ہے وہ اس طرح کے جادو کے تماشے وغیرہ دکھاتے تھے۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ بھی جادو ہے، یا سمجھ تو وہ گیا ہوگا، ظاہری بات ہے، اس کو بھی پتہ تھا کہ میں رب نہیں ہوں، رب تو میرا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جو ہے وہ چونکہ وہ گمراہی پہ اڑا ہوا تھا، تو شہرت اور جو ہے ناموری اور مال و دولت اور ریل پیل اور بادشاہت، اس سب کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا نا، تو وہ چاہتا تھا کہ اگر ان کو مان لیا تو پھر ان کو ہی بڑا ماننا پڑے گا نا۔ تو اس نے آگے سے یہ یعنی کہ اعتراض لگایا کہ یہ تو جادو ہے، یہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ پس ہم بھی ان قریب لے آئیں گے تمہارے لیے، بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ اس کی مثل سحر جادو، یعنی اس جیسا جادو ہم بھی لے کے آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ پس بنا دے ہمارے اور تمہارے درمیان موعداً ایک وعدے کا دن، لا نخلفہ نہ تو ہم اس سے وعدہ خلافی کریں، نحن ہم بھی، ولا انت اور تم بھی، مکاناً سوا کوئی ایک یعنی کہ درمیانی جگہ، سوا یعنی کہ مساوی جگہ ہو، یا ایک ہموار میدان لگا لیں، اس سے مراد ہو سکتا ہے، یا یہ کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی جگہ ہو جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک دن مقرر کر دیجئے، اور اس دن جو ہے تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، تو مقابلہ ہو جائے گا سب کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرعون نے یعنی کہ خود ترکیب دے دی۔ اور اس آیت کے اندر دیکھیں کہ خود وہ مان رہا ہے، یعنی کہ خود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اختیار دے رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دن مقرر کر دیں، آپ جگہ مقرر کر دیں۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے، ایک اتنا بڑا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اور وہ جو ہے اس بات کو تو کم از کم مان گیا نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم تمہارے لیے وعدے کا دن ہے، یوم الزینت زینت والا دن، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ اور تم لوگوں کو اکٹھا کرو، ضحیٰ کے وقت، ضحیٰ کہتے ہیں دن کے وقت، جب دن چڑھ جاتا ہے نا، ہم صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز جسے پڑھتے ہیں نا، یعنی کہ جب دن چڑھ جاتا ہے اور اونٹوں کے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل روشن ہو جاتا ہے دن، اس وقت
آج کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ وہ یعنی 9-10 بجے کا ٹائم، ٹھیک ہے نا، اس وقت یہ وقت مقرر فرما دیا، اور کہا کہ تمہاری یوم زینت کا وعدہ ہے۔ یوم زینت کوئی ان کا دن تھا خاص، کسی دن وہ میلہ وغیرہ لگاتے تھے یا عید مناتے تھے وہ لوگ جو فرعونی، تو وہ جمع ہوتے تھے، تو اس میدان کے اندر ایسے ہی پہلے کھیل کود کرتے ہوں گے یا کوئی اسٹیڈیم وغیرہ بنا ہوگا جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی والا دن مقرر کر دیا اور کہا کہ چلو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے، سب کے سامنے حق بیان کرنے کا موقع تو مل جائے گا نا، ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ فتولا، پس پھر گیا فرعون وہاں سے جب واپس گیا، فجمع کیدہ، تو اس نے اپنے یعنی کہ داؤ پیچ جمع کیے، چالیں جمع کی، ثم آتا، پھر وہ اس دن وہاں پر آ گیا۔ چالیں کیا جمع کرنی تھی وہ اس کا ذکر آگے سورہ شعراء کے اندر آتا ہے کہ اس نے ہر شہر کے اندر ہرکارے بھیج دیے کہ جو تمہارا سب سے بڑا جادوگر ہے نا وہ میرے پاس آ جائے، اور ان کو 1-2 دن پہلے ہی بلا لیا اور بلا کے ان سے کہا کہ میرے لیے تمہارے پاس بڑا انعام ہے، اگر تم غالب رہے تو تمہیں میں انعام و اکرام بھی دوں گا اور اعلیٰ عہدہ بھی دوں گا، ٹھیک ہے نا، اور تم نے جو ہے وہ غالب رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے پوچھا وغیرہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، کیسے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ ایک لاٹھی پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بھی اس طرح کے کرتب ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کن سے، یعنی وہ جادوگر سارے جو اس میدان کے اندر جمع تھے وہ کافی زیادہ تھے، یعنی کہ نا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 70,000 تھے یا بعض کہتے ہیں 12,000 تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنے بڑے اتنے زیادہ جادوگر جو ہے وہ جمع کیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، وَيْلَكُمْ تمہاری بربادی ہو، لا تفتروا نہ جھوٹ باندھو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کاذبہ جھوٹ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو تمہارے لیے، یعنی کہ یہ بڑی بربادی کی بات ہوگی، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ پھر تمہیں عذاب پہنچے گا، اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھو گے تو تمہیں عذاب پہنچے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ اور وہ شخص نامراد ہو گیا، خواب و خاسر ہو گیا، برباد ہو گیا، من افطرا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ظاہری بات جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ تو پھر برباد ہی ہو گیا نا، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو ڈرایا بھی، فتنازعوا امرهم بینہم، فتنازعوا پھر وہ متنازع ہو گئے، جھگڑنے لگ پڑے، امرهم اس معاملے میں، بینہم آپس میں اس معاملے میں ان کے جھگڑا شروع ہو گیا۔ بعض کہنے لگے کہ یار یہ تو بڑا جادوگر ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، بعض نے کہا نہیں یہ جو ہے نا یہ تو چہرہ ہی بڑا پیارا ہے، یہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، دیکھو کتنے اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں، تو یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے درمیان میں بھی اختلاف پڑ گیا، متنازع ہوگی بات، تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ وَأَسَرُّوا اور چھپایا النَّجْوَىٰ سرگوشی کو، انہوں نے سرگوشی کی، یعنی کانا پھوسی کہتے ہیں نا، کان کے اندر بات کرتے ہیں، تو وہ بھی اسروا یعنی چھپاتے ہوئے، یعنی پتہ نہ چلے کہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، تو آپس میں انہوں نے بات چیت کی، تو کیا کہنے لگے، قالوا وہ کہنے لگے، ان ھذان لساحران یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم یہ چاہتے ہیں تم لوگوں کو تمہاری زمین میں سے نکال دیں، بسحرہما اپنے جادو کے زور پہ، یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکال دیں، وَيُذْهِبَ بِطَرِيقَتِكُ الْمُثْلَىٰ اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جو افضل طریقہ ہے، بہت اچھا جو طریقہ ہے تمہارا جو دین ہے اس کو بدل کے اپنا دین لے آئیں، اپنا طریقہ لے آئیں، یہ تمہارے طریقوں کی، تمہارے رسم و رواج کی جگہ اپنا رسم و رواج، اپنے طریقے جو ہے نا مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارے دین جو بہت ہی اچھا ہے اس کی نسبت کوئی اور دین لے کے آنا چاہتے ہیں اس کی جگہ پر، تو یہ انہوں نے آپس کے اندر سرگوشی کی۔ فَأَجْمِعُوا قَیْدَہُم پھر وہ اپنی چالوں پر جمع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اپنے یعنی کہ داؤ پیچ پر جمع ہو گئے، ثُمَّ اَأْتُوا صَفًّا پھر وہ صف باندھ کر آئے، صف باندھنے سے یہ مراد ہے کہ صرف ایک ہی صف ہو سکتا ہے، کتنی صفیں ہوں، تو کتنے سارے لوگ وہ صف بصف ہو کر، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم علیحدہ علیحدہ ہو کر جو ہے وہ کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو، یعنی کہ ایک منہ ادھر کو ایک منہ ادھر کو، اس طرح نہیں، بلکہ ہم ترتیب بن کر جیسے فوج ہوتی ہے ایسے جا کر کٹھے یعنی کہ حملہ کرتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ پتہ چلے کہ جو ہم جو ہے نا وہ ہم ہی یعنی کہ بڑے کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے کہا بھی کیا کہا کہ
کہا کہ ہم جو ہے وہ فاجمیو قیدم ثم اتو صفا، پھر وہ صف باندھ کر آئے، وقد افلح اليوم من استعال، قد افلح اليوم من استعال، تحقیق آج وہ کامیاب ہوگا جو یہاں پر یعنی کہ کامیاب رہے گا، آج وہ اونچا ہوگا، یعنی اس کی شان اونچی ہوگی جو آج کامیاب رہے گا، یعنی آج جو ان دونوں ہم اگر ان کو ہرا دیں گے تو جو ہرانے میں کامیاب ہوگا وہی آج جو ہے نا وہ استعالی یعنی کہ اعلیٰ ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا جادوگروں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، کیا ہم کوئی چیز پھینکے، و اما ان تکون اول من القا، یا آپ ہیں پہلے جو پھینکیں گے، یعنی آپ پہلے کوئی چیز پھینکیں گے یا ہم کوئی چیز پھینکیں، یعنی آپ کوئی، ہم تو جادو کے کرتب لے کے آئے، ہم کوئی کرتب دکھانا شروع کریں یا آپ نے کوئی کرنا ہے۔ قال بل القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی کرو، جو کرنا ہے کرو، تم پہلے کر لو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، پھر انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وَعَصِيُّهُمْ، اور اپنے عصا پھینکے، لاٹھیاں پھینکی، ڈنڈے پھینکے، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، تو وہ جادو کی وجہ سے ایسا خیال ہونے لگا، یخیل خیال آنے لگا، انہا تسعى، جیسے وہ دوڑ رہے ہیں، جیسے سانپ دوڑتا ہے نا، یعنی انہوں نے ایسا وہ کرتب دکھایا، جادو دکھایا۔ آج کل بھی بہت سے جادوگر ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے کرتب وغیرہ شوبدہ بازی دکھاتے ہیں، تو انہوں نے شوبدہ دکھایا کہ وہ لاٹھیاں اور سانپ جو ہے نا وہ یوں چلتے ہوئے محسوس ہونے لگے جیسے دوڑ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، اپنے نفس کے اندر، اپنے یعنی دل کے اندر خوف محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ کس چیز کا خوف؟ یہ نہیں تھا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں کچھ کر دیں گی، یہ خوف نہیں تھا، بلکہ کیا خوف تھا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کے آیا ہوں، اور یہ لوگ یہ جادو کی چیزیں لے کے آئیں، جو عوام اتنی بڑی پورے ملک کی جمع ہوئی ہے، کہیں وہ ڈگمگا نہ جائے، ان کے ذہن پہ یہ نہ آ جائے کہ یہ پتہ نہیں یہ بھی جادو ہے وہ بھی جادو ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ میرے معجزات کو کہیں جادو قرار نہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، یا یعنی کہ وہ اس طرح کو تو یہ بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو معجزہ تو وہ ہوتا ہے نا جو ہر بندہ لا نہ سکے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ معجزے میں اور جادو میں فرق نہ کر سکے تو عوام تو گمراہ کی گمراہ رہ جائے گی، تو اس بات کا خوف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا۔ قلنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا لا تخف، ہرگز خوف نہ کرنا، انک انت الاعلی، تم ہی یہاں پر غالب رہو گے، آپ ہی یہاں پر غالب رہیں گے، آپ بے فکر رہیں، یہ ہم نے خود ہی یہ سارا کچھ کیا تاکہ آپ کی دعوت سب تک پہنچ سکے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، وَأَلْقِ، اور پھینک دیجئے، مَا فِي يَمِينِكَ، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا تھا؟ لاٹھی تھی، وہی جو عصا تھا جو وہاں پر پھینکا تھا، وہی والا۔ تلقف ما صنعوا، یہ کھا جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہوا، جو انہوں نے بنایا اس سب کو وہ تباہ کر دے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ سارے جو انہوں نے شعبدہ بازی دکھائی ہے یہ ان جادوگروں کی ایک چال ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جس طرح سے بھی آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ جادوگر جس طرف سے بھی آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اس دور میں نہیں، ہر دور میں ہی ایسے ہی ہے، جادو جو ہے یہ کفر ہے، پیچھے جو ہے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو اس دور کے اندر بھی لوگ جادو کرتے تھے، تو آج بھی جو ہے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جادوگر وغیرہ۔ جادو بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی ہے، ہلاکت کر دینے والے 7 بڑے بڑے گناہوں کے اندر شمار کیا گیا، جیسے جو ہے نا شرک اور قتل ہے، اسی طرح سے جادو قرار دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے جادوگروں کو قتل بھی کروایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جس طرف سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فألقی السحرۃ سجدا، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی نا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، وہ تو ان کی چھوٹے چھوٹے سانپ تھے نا، ان سارے سانپوں کو وہ نگلنا شروع ہو گیا، جب وہ کھانے لگ پڑا نا سب کو، تو اب جادوگر سوچ میں پڑ گئے کہ ہم تو جتنا پوری ہمت لگا کے اس سے بڑا کوئی کرتب ہم دکھا نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس سے بڑا ہم جادو دکھا نہیں سکتے تھے، لیکن یہ جو ہمارے جادو کو اس طرح سے ختم کر دیا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے، یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو وہ اور کوئی ایمان لائے نہ لائے، وہ جادوگر سارے مسلمان ہو گئے۔ وہ سورہ اعراف کے اندر آتا ہے کہ
وہ سارے جو ہیں وہ سجدے کے اندر گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پہ ایمان لائیں۔ کون سا رب؟ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، اس پر ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا، وہ سارے جادوگر سجدے کے اندر گر پڑے، قالوا، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ قال آمنتم له قبل ان اذن لكم، تو اب فرعون جو ہے وہ بچنکا رہ گیا، یہ کیا بن گیا، معاملہ ہی سارا الٹ ہو گیا، میں نے تو لوگوں کو بلایا تھا کہ یہ میری دھاگ بیل ان پر یعنی جم جائے گی، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر جو ہے وہ بےزتی ہو جائے گی، لیکن جو ہے یہ تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ تو جادوگر ایمان لے آئے ہیں، بہت سارے لوگ بھی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس نے کیا کہا کہ قال آمنتم له قبل ان اذن لكم، تم پہلے ایمان لے آئے، مجھ سے اجازت بھی نہیں لی، میں نے تمہیں بلایا تھا یہاں پر، تم نے مجھ سے اجازت بھی لی اور ایمان بھی لے آئے ہو۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، اب وہ الزام لگانا شروع ہو گیا کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ یعنی اس طرح کا الزام لگانا شروع کر دیا تاکہ لوگ جو ہے نا عوام کو یعنی کہ متنفر نہ ہو، عوام کہے کہ جی ٹھیک ہے، واقعی ٹھیک ہے، یہ کوئی ان کے اپنی چال ہوگی۔ تو اس نے کہا یہ تمہارا کوئی بڑا چیلا، بڑا کوئی گرو ہے، تم اس کے چیلے ہو، اس وجہ سے جو ہے نا تم نے یہ چال چلی میرے ساتھ، حالانکہ پہلے جو ہے وہ خود اس نے بلائے ہر شہر سے۔ تو اب کیا ان کو کہتا ہے فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو کٹوا دوں گا، مِنْ خِلَافٍ، الٹی جانب سے، الٹی جانب سے یعنی ایک ہاتھ ایک پاؤں الٹی جانب سے کٹوا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تمہیں سولی دے دوں گا، فِي جَذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں پر، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم ضرور جان لو گے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کس کی سزا جو ہے وہ سخت ہے، کس کا عذاب جو ہے وہ سخت اور باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ اس نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا پھانسی بھی دے دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں بھی کٹوا دوں گا، یعنی سخت سزا دوں گا، تم پھر جاؤ، اب ایمان نہیں لانا اس پر، مجھے پوچھا بھی اور ایمان بھی لے آئے ہو۔ قالوا، وہ آگے سے جادوگر کیا کہتے ہیں، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اب ہمارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اب ہم کبھی بھی پھرنے والے نہیں ہیں، اب ہم ایمان کو کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ والذی فطرنا، اس ذات پر ایمان لائیں جس نے سب کو پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، فقض ما انت قاض، جو تم فیصلہ کر سکتے ہو کر لو، جو ہمارے خلاف کر سکتے ہو سازش کر لو، پھانسی دے سکتے ہو، جو دے سکتے کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم صرف اس دنیا کی زندگی تک کے لیے ہمیں کر سکتے ہو جو بھی کر سکتے ہو، انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا، تاکہ وہ معاف فرما دے خطایانا، ہماری غلطیوں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تم ہمیں جادو پر ابھارتے رہے، جادو کرنے کے لیے کہتے رہے ہو، تمہارے کہنے پہ جادو کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اس کے بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ واللہ خیر وابقی، بے شک اللہ باقی رہنے والا اور خیر بہتر بھی ہے، اور سب سے باقی رہنے والا بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی اس نے کہا تھا نا کہ میں باقی رہنے والا عذاب دوں گا، انہوں نے کہا تم نہیں، باقی رہنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا زبردست ان کا مضبوط ایمان تھا، آج ہی ایمان لائے ہیں اور اتنا مضبوط ایمان کہ سر کٹوانے کے لیے، سولی چڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان سے متزلزل نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا ہے کہ لوگ 60 سال قرآن پڑھتے بھی رہتے ہیں، یعنی کہ تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان ان کا اتنا نہیں ہوتا، چند پیسوں کی عوض وہ اپنا ایمان بیچ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تھے صبح کے وقت کافر تھے، جادوگر تھے، دوپہر کو ایمان لے آئے، شام کو ان کو سولی چڑھا دیا، پھانسی دے دی، شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ صبح وہ کافر تھے، دوپہر کو مسلمان، شام کو جنت میں ہی پہنچ گئے۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ان آیات کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔